بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں ہم 343 نمبر قسط میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس میں ہم بیان کر رہے ہیں لڑائیاں اور بغاوتوں کا، اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو دوستو، 186 ہجری میں حمدیس نامی ایک شخص نے عباسیوں کے خلاف علم بغاوت بلند کیا۔ ابراہیم نے عمران بن مجاہد کو فوج دے کر مقابلہ پر بھیجا۔ سخت لڑائی کے بعد حمدیس کو شکست ہوئی اور 10,000 آدمی میدان جنگ میں باغیوں کے کھیت رہے۔ اس کے بعد ابراہیم بن اغلب نے اپنی تمام تر توجہ مغرب الاقصی کی طرف معتبل کرائی۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ ادریس اول مراکش میں فوت ہو چکا تھا۔ اس کے بعد ادریس اصغر کے نام سے ادریس اول کا خادم راشد مراکش میں حکومت کر رہا تھا۔ ابراہیم اغلب نے بربریوں کو انعام و اکرام دے کر اپنے طرف گرویدہ کیا، اور ان بربریوں کی ایک جماعت نے راشد کا سر اتار کر ابراہیم بن اغلب کے پاس کیروان بھیج دیا تھا۔ اس کے بعد ابراہیم بن اغلب نے اپنے احسانات کا سلسلہ جاری رکھا اور ادریس اصغر کے اکثر اراکین کو اپنی طرف میل کیا، مگر ابھی اس کا کوئی قابل تذکرہ نتیجہ برآمد نہ ہوا تھا کہ 179 ہجری میں شہر طرابلس کے باشندوں نے ابراہیم بن اغلب کے عامل سفیان بن مہاجر کے خلاف بغاوت کر کے اس کو طرابلس سے مار پیٹ کر نکال دیا۔ ادھر ابراہیم نے طرابلس کی طرف فوج روانہ کی اور ذی الحج 199 ہجری میں طرابلس میں پھر اس کی حکومت قائم ہوگی۔ 195 ہجری میں ابراہیم بن اغلب کے خلاف زبردست بغاوت نمودار ہوئی، یعنی عمران بن مجاہد ربی نے تونس میں علم بغاوت بلند کیا اور ایک زبردست جماعت کے ساتھ کیروان کی طرف بڑھا اور کیروان پر قابض اور متصرف ہو گیا۔ ابراہیم بن اغلب نے عباسیہ کے گرد خندق کھدوا کر مضبوطی کی اور عباسیہ میں محصور ہو گیا۔ عمران نے 1 سال تک ابراہیم بن اغلب کا محاصرہ جاری رکھا۔ اس عرصہ میں محاصرہ اور محصور دونوں کی متعدد لڑائیاں ہوئیں، جن میں ابراہیم بن اغلب کو اکثر کامیابی حاصل ہوتی رہی، مگر کوئی فیصلہ کو نتیجہ برآمد نہ ہو سکا۔ اس عرصہ میں عمران نے اسد بن فرات قاضی کو بھی بغاوت پر ابھارا، مگر اسد نے بغاوت سے انکار کیا۔ ابراہیم بن اغلب نے اپنی اس حالت کی اطلاع خلیفہ ہارون الرشید کو دے کر روپے کی امداد چاہی۔ خلیفہ ہارون الرشید نے ابراہیم کے پاس کافی خزانہ فوراً روانہ کر دیا تھا۔ اس خزانہ کے پہنچتے ہی ابراہیم بن اغلب نے داد و دہش کا سلسلہ جاری کیا اور عمران کی فوج کے اکثر آدمی ابراہیم کے پاس چلے آئے۔ عمران پریشان ہو کر اور محاصرہ اٹھا کر مقام زاب کی طرف چلا گیا، اور وہیں ابراہیم بن اغلب نے اس خطرہ سے نجات حاصل کر کے 196 ہجری میں اپنے بیٹے عبداللہ کو طرابلس کی حکومت پر روانہ کیا۔ اس کے پہنچنے پر چند ہی روز کے اندر طرابلس کی فوج نے بغاوت کی اور دارالمعارت میں اس کا محاصرہ کر لیا۔ پھر اس شرط پر کہ وہ طرابلس کو چھوڑ کر چلا جائے، اس کو امان دی۔ عبداللہ نے طرابلس سے نکل کر اسی کے مضافات میں مقیم رہ کر بربریوں کو اپنے گرد جمع کرنا شروع کیا اور ان کو خوب روپیہ لٹایا۔ جب اس طرح ایک جماعت کثیر فراہم ہو گئی تو طرابلس پر حملہ کیا اور طرابلس کی فوج کو شکست دے کر طرابلس پر قبضہ کر لیا۔ اس کے چند روز بعد ابراہیم اغلب نے عبداللہ کو طرابلس کی حکومت سے معزول کر کے سفیان بن مزار کو وہاں کا حاکم مقرر کر دیا۔ اہل طرابلس نے پھر بغاوت کی اور سفیان کو طرابلس سے نکال باہر کیا۔ سفیان ابراہیم کے پاس عباسیہ میں پہنچا۔ ابراہیم نے سفیان کے ساتھ اپنے بیٹے عبداللہ کو روانہ کیا اور پھر طرابلس کی طرف بھیجا۔ سخت مارکا ہوا، بڑے کشت و خون کے بعد چند روز طرابلس میں امن و امان تو رہا۔ پھر عبدالوہاب بن عبد الرحمن بن رستم بربریوں کی ایک جماعت کثیر لے کر طرابلس پر چڑھایا اور کشت و خون کا بازار گرم ہوا۔ ادھر ماہ شوال سن 196 میں ہجری میں ابراہیم بن اغلب نے عباسیہ میں وفات پائی، اور یہ خبر جب عبداللہ کو طرابلس میں پہنچی
تو اس نے عبد الوہاب سے صلح کر لی۔ مضافات طرابلس عبداللہ کو دے کر شہر طرابلس اپنے پاس رکھا اور صلح نامہ مرتب کرنے کے بعد طرابلس سے کیروان کی جانب وہ روانہ ہوا۔ ابراہیم بن اغلب نے وفات کے وقت اپنے بیٹے عبداللہ کو اپنا ولی عہد مقرر کیا اور اپنے دوسرے بیٹے زیاد اللہ کو بھائی کی اطاعت کے لیے وصیت کی۔ چنانچہ زیاد اللہ نے باپ کی وفات کے بعد اپنے بھائی عبداللہ کی حکومت کے لیے لوگوں سے بیعت لی۔ عبداللہ بن ابراہیم بن اغلب ماہ صفر 196 ہجری میں وارد کیروان ہوا اور زمام حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی۔ قریباً 5 سال حکومت کر کے ماہ ذی الحج 601 ہجری میں عبداللہ نے کان کے زخم کی وجہ سے وفات پائی۔ اس کے وفات کے بعد اس کا بھائی زیادت اللہ تخت نشین ہو گیا۔ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ ابراہیم اغلب نے اس ملک کی حکومت ہارون رشید سے ٹھیکہ پر لی تھی، لہذا خطبہ میں خلیفہ عباسی کا نام لیا جاتا تھا، مگر حکومت خود مختارانہ تھی۔ زیادت اللہ کی تخت نشینی کے بعد اس کے پاس مامون رشید عباسی کی طرف سے سند حکومت آئی اور ساتھ یہ بھی حکم آیا کہ ممبروں پر عبداللہ بن طاہر کے لیے دعا کی جائے۔ اس حکم سے زیادت اللہ کو انقباض پیدا ہوا اور اس نے قاصد کے رخصت کرتے وقت تحفہ ہدیہ کے ہمراہ چندہ دینار حکومت اور رسیہ کے مسکوک شدہ روانہ کیے۔ مدعا اس سے یہ تھا کہ ہم بجائے آپ کے ادریسی حکومت سے تعلق پیدا کر سکتے ہیں۔ چند روز کے بعد زیاد بن سہیل نے، جو اس کا ایک فوجی افسر تھا، باغی ہو کر شہر باجہ پر محاصرہ ڈالا۔ زیادت اللہ نے یہ خبر سن کر 207 ہجری میں فوج اس طرف روانہ کی۔ زیادت اللہ کے فوج نے زیادہ کو شکست دے کر اور گرفتار کر کے قتل کر ڈالا۔ اس کے بعد منصور ترمیزی نے مقام تنبا میں علم بغاوت بلند کیا اور فوجیں آراستہ کر کے تیونس پر چڑھایا۔ تیونس کا گورنر اسماعیل بن سفیان مقابلہ میں مقتول ہوا اور منصور کا تیونس پر قبضہ ہو گیا۔ زیادت اللہ نے اپنے چچا زاد بھائی اغلب بن عبداللہ بن اغلب کو، جو اس کا وزیر بھی تھا، فوج دے کر روانہ کیا۔ چلتے وقت یہ کہہ دیا تھا کہ اگر منصور سے شکست کھا کر آؤ گے تو تم سب کو قتل کر دوں گا۔ وہاں پہنچ کر لڑائی ہوئی اور منصور نے اس فوج کو شکست دی۔ اغلب بن عبداللہ شکست خوردہ کیروان کی طرف واپس آ رہا تھا۔ لشکریوں نے جان کے خوف سے اغلب بن عبداللہ کو قتل کر دیا اور خود منصور کے پاس چلے آئے۔ منصور کو بڑی قوت حاصل ہوئی۔ اس نے ایک زبردست فوج مرتب کر کے کیروان کے قصد کیا اور جاتے ہی کیروان پر قابض ہو گیا۔ زیادت اللہ عباسیہ میں مسور ہوا۔ کیروان پر منصور کا اور عباسیہ پر زیادت اللہ کا قبضہ رہا۔ 40 دن کی لڑائیوں کے بعد زیادت اللہ کو فتح نصیب ہوئی اور منصور بھاگ کر تیونس چلا گیا۔ سرداران لشکر میں سے کئی افسروں نے ملک کے جس حصے پر موقع پایا قبضہ کر لیا۔ انہی میں عامر بن نافع عرض بھی تھا، جس نے علم بغاوت بلند کیا تھا۔ زیادت اللہ نے محمد بن عبداللہ بن اغلب کو ایک فوج دے کر عامر کے مقابلے میں بھیجا۔ عامر نے اس فوج کو شکست دے کر بھگایا، بہت بری طرح اس کو شکست دی اور اس نے اپنے اس علاقے سے بھگا دیا۔ مگر چند روز کے بعد منصور اور عامر میں دوبارہ لڑائی ہو گئی اور اسی حالت سے فائدہ اٹھا کر زیادت اللہ نے اپنی حالت کو درست کیا اور دوبارہ اپنی طاقت کو بڑھانا شروع کر دیا۔ اور جب وہ بڑھانا شروع کر دیا تھا تو ادھر منصور عامر کے مقابلے میں مقتول ہوا اور عامر نے تیونس میں مقیم ہو کر اپنی الگ حکومت اس وقت قائم کر لی تھی، یہاں تک کہ سن 614 ہجری میں عامر کا جب انتقال ہوا، 618 ہجری میں زیادت اللہ کا تیونس پر بھی قبضہ ہو گیا تھا اور دوسرے باغی سرداروں کو بھی اس نے مغلوب کر دیا تھا۔ یہ تھی ان کی لڑائیاں اور بغاوتیں۔ تو کل انشاءاللہ تعالی ہم اس کے بعد والی قسط 344 آپ کے سامنے بیان کریں گے، جس میں آپ بیان کریں گے جزیرہ ثقیلہ کی فتح۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنے ایمان میں رکھے
कुरान पाक और हदीस नबवी को पढ़ने और उसके सुनने और उसको समझने और उसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।